ہم نے نام کیوں رکھا ہے گڈ بائی رمضان؟ لیٹس فرسٹ کلیریفائی، لوگوں کو پتہ چلے نا، لوگ سمجھ ہوں گے شاید یہ لاسٹ میں انہوں نے شو کرنا تھا، وہ بھی 10 دن پہلے شو کر رہے ہیں. آپ کی سجیشن دی، آپ بتائیں. میں یہ بیسیکلی چاہ رہا تھا کہ جی آپ نے اپنے لیے سوال کیا تھا. ہاں ایگزیکٹلی وی ڈسکس دس، اور وہ اس کے پیچھے سائنس یہ تھی کہ رمضان جو ہے وہ واقعی جا رہا ہے. 20 ڈیز کیسے گزر گئے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کیسے گزر گئے ہیں، سبحان اللہ. تو ابھی جو لاسٹ 10 ڈیز رہ گئے ہیں اور یہ ہیں بھی بہت زیادہ اسپیشل، تو اٹ از ایز اف وی آر گوئنگ ٹو مس اے بگ اپرچونٹی اگر ابھی ہم نے ریئلائز نہ کیا تو. شیخ واللہ یہ جو رمضان کے آخری دن ہے نا، آخری 10 دن ہے، حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی جد و جہد اور کوشش اور محنت ان 10 دنوں میں کرتے تھے نا، یعنی ڈیز اینڈ نائٹس ایز ویل، اتنی کسی اور دن میں نہیں. بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں کسی بھی پوری رات جاگنا ثابت نہیں ہے ایکسیپٹ رمضان کے لاسٹ 10 نائٹس کی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ رَبُّكَ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے لازمی تھے ہر رات کو، ایون رمضان کی پہلی 20 راتوں کو بھی. لیکن یہ جب رات یہ جو آخری عشرہ داخل ہوتا تھا نا، حدیث میں آتا ہے شد معذرہ، اپنی کمر کو کس لیتے. اچھا اس کو تھوڑا سا نا ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں. کبھی کبھار لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ اس کا ایگزیکٹلی مطلب کیا ہے. اپنی بیلٹ کو نا ایک سراخ کر لیتے ہیں، ٹائٹ کر لیتے ہیں. بالکل لوگ امیجن کرتے ہیں بس ٹائٹ کر کے اب کیا ہو گیا، یو نو ایک ایکسپلینیشن لگتی ہے ٹائٹ کے لیے تاکہ کم کھایا جائے اور بندہ ایکٹیو رہ جائے. ہاں لوگ لٹرل لے لیتے ہیں یار، یو نو. لیکن اس کی یہ لٹرل نہیں ہے، بیسیکلی لٹرل بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے ہیں، مینز preparing your ride, you know. یس، مطلب پولنگ اپ یور ساکس. یہ ایک وہ ایکشن ہوتا ہے نا کہ کہیں بھی آپ جب ریڈی ہو رہے ہوتے ہیں نا، ریڈی ہونے کا ایک وہ جیسچر ہے. یار ہم ٹیبل ٹینس میچ سے پہلے اگر کوئی بڑا کمپٹیشن چل رہا ہو، ہم بازو اپنے اوپر آستین اوپر نہیں کرتے. سر ہم لانگ ٹرپ پہ جب جا رہے ہوتے ہیں، اس سے پہلے بائک کی ٹیوننگ کرانا، ریڈی کرنا، سامان پیک کرنا، پوری لسٹ ہوتی ہے. کتنی بڑی لسٹ ہوتی ہے یار، اس میں یہ چیزیں، پنکچر کٹ بھی رکھنی ہوتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ جو آپ کے شدہ معذرہ کا جو بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کمر کس لیتے، مینز ہی واز ریڈی ٹو ایگزاسٹ، ہی واز ریڈی ٹو سیکریفائز ہز سلیپ. اب پوری جان لگانے کے لیے وہ تیار تھے. کیونکہ آپ دیکھیں سبحان اللہ، موٹو جی پی دیکھ لیں آپ، یا آپ ہارس ریس دیکھ لیں، کون سا پورشن یوٹیوب پہ کلپ چڑھا ہوتا ہے؟ لاسٹ پورشن. کیوں؟ اینڈنگ، فنیشنگ لائن. when the finishing line gets near، ہر بندہ جو جان لگا دیتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی کچھ ہے، ایک شکر کی کیفیت ہے صرف، سبحان اللہ. اور اینڈ ہی از سیٹنگ این ایگزامپل فار ہز امہ قیامت تک کے لیے. ہی ڈزنٹ نیڈ ٹو ڈو دس بٹ ہی از ڈوئنگ اٹ. وہ تو ہمارے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کر کے جا رہے تھے نا کہ صحابہ ان کو فالو کریں، پھر ہم ان کو فالو کریں. اور یہ جو کانسیپٹ ہے عبادت کا، راستے بھی صحابہ نے صحیح طریقے سے سمجھا نا. ہم لوگ اس کو بڑا لائٹ، ہم اس میں نا ڈھونڈتے رہتے ہیں یار ایک ہی رائٹ مل جائے، ہمیں کنفرم کرنے کے یہ ہے للیلۃ القدر، تاکہ ہم اسی دن ایفرٹ کریں. حال دیکھ لینا 27ویں کے بعد ہم کیسے ڈھیلے ہو جاتے ہیں. 27 سے پہلے بھی اکثر ایون اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے نا، وہ بھی یہی ہے کہ میں نے تمہیں 10 راتوں میں سے رات بتائی نہیں ہے، تاکہ تم تلاش کرو، تاکہ تم آخری 10 راتوں کو نا وہ کرو. اور سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ رمضان جو ہے نا، اٹس لائک اے اسپرنٹ بیسیکلی ٹو گیٹ more deeds, to get more rewards. وَسَابِقُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ سَارِعُوا إِلَى الْجَنَّةِ. ٹھیک ہے، کوشش گیدر کرو. آپ نے جب 2 راؤنڈز اور تیسرا راؤنڈ آخری راؤنڈ ہے، آپ دیکھیں ہر بندہ اپنے فل جان لگاتا ہے. This is the time to exert yourself. اور فنش لائن قریب ہے. دیکھیں جو شخص پہلے 2 راؤنڈز میں سب سے آگے ہو اور آخری راؤنڈ میں سب سے پیچھے ہو، can he claim to be a winner? No, not at all. لیکن جو شخص پہلے 2 راؤنڈ میں سے پیچھے ہو اور آخری راؤنڈ میں سب سے آگے نکل آئے اور جیت جائے، he is the winner actually. تو اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ بتا رہے ہیں کہ بیسیکلی، اور یہ میسج ہے کہ بے شک آپ نے پہلے 20 دن آپ ڈھیلے رہے، لیزی رہے. This is the time to cope up. اسکالرلی اوپینین بھی یہی ایگزیکٹلی یہی ہے کہ اگر آپ نے 20 ڈیز ضائع بھی کر دیے تو ڈونٹ بی ہوپ لیس اور ڈسپوائنٹ. اب یہ جو ہے نا آخری 10 دن، if you actually avail these, you better than the one جس نے پہلے 20 دن سخت محنت کی اور آخری 10 دن وہ ڈھیلا پڑ گیا. وہی بات جو ہم کہہ رہے ہیں، لاسٹ پش جو ہے نا، دیٹ از فار مور امپورٹنٹ. ابھی ہم یہ نہ سوچیں یار میں نے پہلے 20 دن، ابھی ریگریٹ کا ٹائم نہیں ہے. ابھی ٹائم ہے فوکس کر یار اگلے جو شروع ہو گئے میں آخری دن، اس کو میں کیسے میکسیمم یوٹیلائز کروں. اور کنفیوژن کا شکار بھی میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے. اکثر کبھی کبھی ہم یہ بھی سوچتے ہیں نا کہ جب فوراً سے اپرچونٹی آتی ہے تو ہم پینک بھی ہو جاتے ہیں کہ اچھا
کیا کرنا ہے یو نو, اور اس کنفیوژن میں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کون سے اعمال کرنے کون سے نہیں کرنے, مطلب واٹ از دا دیٹ لسٹ جو کہ مجھے کرنی چاہیے پن پوائنٹ یو نو. ہمیں ویسے بھی وہ عادت ہے نا کہ وہ بریک ڈاؤن کر کے جب تک چیز نہ کھلائی جائے ہمیں سمجھ نہیں آتا. تو وہ جو ایک لسٹ ہے نا, آئی تھنک وی شوڈ ڈسکس دیٹ ایز ویل کہ وہ پن پوائنٹ کون سے اعمال ہیں جو کرنے چاہیے ہم سب کو انشاءاللہ. بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ انما الاعمال بالخواتیم, the actions are judged and based on the endings. جو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا بڑا مشہور واقعہ آتا ہے کہ وہ جا رہے تھے اور ایک بوڑھے شخص سے ملے جو 60 سال کے تھے, اور وہ ان سے پوچھا کہ آپ تو اپنی موت کی مطلب آپ کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں 60 ایئرس کا ہوں. انہوں نے کہا آپ تو اللہ سے ملنے والے ہیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے امت کی جو ایوریج ایج ہے 60 to 70 کے بیچ میں ہوگی. تو he burst into tears, اور انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ احسن فیما بقیہ یغفر اللہ لک ما مضی. آپ آنے والے جو دن ہیں نا ان کو بہتر کر لیں, اس لیے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. سو ابھی آنے والے جو 10 دن ہیں ان کو ہم لوگ ایگزیکٹلی اگر پریسائسلی پلان کر لیں اور اپنے پچھلے 20 دن کی جو فالٹس ہیں ان کو کہہ لیں کہ میں کہاں پہ ڈھیلا پڑا, کیا میری پلاننگ میں غلطی ہوئی, کون کون سی چیزیں میں نے سیٹ کرنی ہے, تو انشاءاللہ فٹ ہو جائیں گے. سو کمنگ ٹو دی پریکٹیکل پوائنٹس انشاءاللہ تعالیٰ, وہ یہ ہے کہ بلکہ اللہ کے میری حدیث بتا رہے تھے ہم لوگ کہ شدر میزرا وہ کرتے کمر کس لیتے, وہ احی اللیلہ اور راتوں کو آباد کرتے ہیں. بیکاز رمضان کی جو راتیں ہیں نا وہ بہت افضل ہیں, وہ بہت افضل ہے. یعنی دن بھی افضل ہے کیونکہ آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں, روزے کی میں جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی, لیکن رمضان کی راتیں جو ہے نا وہ افضل ہیں, اور حج کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ افضل ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں کو, یعنی احیا لیلہ کا مطلب ہے کہ لٹرلی کہ راتوں کو دن بنا دیتے, راتوں کو آباد کر دیتے, جگا دیتے, یعنی نو مور سلیپ, گھر والوں کے ساتھ ان کو بھی جگاتے تھے. اور پھر تیسرے ورد ہے نا وہ احیا لیلہ وانقذ اہلہ, اپنے گھر والوں کو جگا دیتے ہیں. یعنی ایک دن کا سما ہوتا ہے, دن کا سما ہوتا ہے رات کے ٹائم نا, ان پہ نا پانی اسپرنکل کرتے ہیں کہ اٹھو, سب اٹھو, بچے بھی اٹھو, ہاں جو انفینٹ ہے جو نئی نماز پڑھتے ہیں وہ سوتے رہیں, باقی سب اٹھو اور ایک دن کا سما ہو. یہ اتنی بڑی پریکٹیکل ایڈوائز ہے نا, ہم کہہ رہے تھے پریکٹیکل ایڈوائز ہونی چاہیے. اس میں سٹارٹ یہیں سے بندہ کر لیں کہ اپنے گھر کے اندر جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کو سب کو مینٹلی تیار کریں, سب کو کوئی مطلب جو بھی ارینجمنٹس کرنی ہے, ایک ماحول ایسا کریٹ کریں, لائٹیں شیڈیں آن ہو. بالکل یہ نہ ہو کہ ایک کمرے میں لائٹ ہے باقی سارا گھر ڈلس ہے. آپ گھر کو واقعی ایکچولی میں بات کریں, لائٹ شیڈس آن کریں, لوگوں کو ریڈی کریں, سب کو بچوں شچوں کو بھی, اور بیشک کہیں کہیں اکٹھے بھی اگر بچے ہیں گھر میں زیادہ تو ان کی کوئی آپ گھر میں بھی جماعت کرا سکتے ہیں, 1-2 نفل 2-4 نفل آپ جماعت کرا دیں. بٹ ایک وہ جو ماحول کریٹ کرنا ہے دیٹس سم تھنگ ویری امپورٹنٹ, بیکاز جو ماحول کریٹ ہوتا ہے نا تو ایک سب آگے بھی ہوں گے اور موٹیویشن سب کو ملتی ہے. سسٹر یہ بردر کہان پوچھ رہے ہیں کہ سو واٹ ٹو ڈو ایگزیکٹلی ان دیز آورز. ویری گڈ کوسچن, ہم اسی پہ آ رہے تھے. ٹھیک ہے, میں آپ کو مشورہ دوں جو میں نے اس رمضان سوچا تھا اور ٹرائی بھی کیا, اور جو آپ کو مشورہ دوں وہ یہ ہے کہ پلیز جو ٹریڈیشنل آپ کے ایکٹس ہیں نا, جسٹ بریک دیٹ سرکٹ, اسپینڈ سم پرائیویٹ ٹائم ود اللہ سبحانہ وتعالی, aim to fall in love again with Allah subhanahu wa ta'ala, aim to know about Allah subhanahu wa ta'ala, spend time alone where nobody is watching you, nobody knows you. بہت ہم نے کر لی پبلک عبادات, تراویح پڑھ لی الحمدللہ. اب یہ تراویح پڑھ کے آ کے گھر میں آ کے تھوڑا سا فریش اپ ہو کے, ایون سلف صالحین یہ کیا کرتے تھے, حسن البصری کے بارے میں بھی آتا ہے, مختلف صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ تراویح سے پہلے غسل کرتے, پرفیوم لگاتے, اسپیشلی ان 10 راتوں میں, ویسے سارے رمضان میں, کہ ابھی وی آر اباؤٹ ٹو ویلکم دا نائٹ وچ از دا بیسٹ پارٹ. ٹھیک ہے, اور پھر وہ جو تراویح جو ہمارا ہے نا, تراویح میں بیسیکلی آپ قرآن سن رہے ہیں, اکثر لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا اور آپ کر کے آ گئے. دس از دا ٹائم وین یو ریئلی کنیکٹ, ویئر یو فیل دا بانڈ. کتنے عرصہ ہو گیا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں ہے, اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھا ہی نہیں ہے, اور رب سے جو ایک پرسنل لیول پہ فیلنگ ہے نا وہ کبھی ڈیولپ ہی نہیں کر سکے. ایون رمضان 20 دن گزر گئے, واللہ ابھی تک ہم نہیں کر سکے, تو ہمارا فائدہ کیا؟ This is about time when you develop that deep connection, lost connection, where subhanallah you feel a backing of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ دیکھیں سبحانallah عجیب ہم لوگ ہیں, اور یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بک پڑھتے ہیں, اس کے فکشنل کریکٹر سے ہمیں پیار ہو جاتا ہے. میری کچھ لوگوں نے لائف سٹوری سنی نا, تو اس میں ایک میری لائف سٹوری somehow پتہ نہیں ملتی ہے. ایک شخص ہے, اس کا نام ہے سالار سکندر, اور ایک کتاب ہے پتہ نہیں مجھ کو نام بھول گیا, نمر احمد رائٹر ہیں, ان کی کتاب ہے, اچھی کتابیں لکھتی ہیں, سنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یور لائف اسٹوری ایگزیکٹلی لائک سالار سکندر, اینڈ پیپل ہیو فالن ان لو ود دیٹ کیریکٹر. قرآن پڑھتے رہے ہمیں 20-25 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے, ہمیں اللہ سے پیار نہیں ہوا.
पढ़ा भी तो अरबिक पढ़ी है ना सिर्फ। अरबिक पढ़ी है अभी भी असल में कुरान द बेस्ट स्टोरी पॉसिबल। अभी आपने जो बात की थी ना कि हम वो ट्रेडिशनल चीजों को कट करें, ट्रेडिशनल चीजों में आता है कि लोग इन रातों को भी ना तरावी जमात में ही याद कलाम और ढेर सारी रेसिटेशन कर लेते हैं बहुत, और दुआ भी जो मांगते हैं वो भी ट्रेडिशनल तरीके से दुआ मांगते हैं। दुनिया और हमें पता है कि कौन सी दुआ है, शरीयत से हमें पता लगता है कि उन्होंने नबी से पूछा कि कौन सी है, तो उन्होंने बताया कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये क़दर की दुआ, ये बिल्कुल लैलतुल क़दर की दुआ है। तो हमें हर रोज मांगनी चाहिए, हर रात को हम ये मांगे। बट इसके अलावा ना मैं कह रहा हूँ कि दुआ जो है ना, वो जो कनेक्शन अल्लाह ताला से बिल्ड होता है ना, दुआ इज, मैं इसको कभी कभी इस तरह सोचता हूँ कि यार अल्लाह ताला से आप बातचीत करें, अल्लाह ताला की हम बयान करें, तारीफ बयान करें, लिटरली इमेजिन बीइंग इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि अल्लाह ताला यार हमारे, मैं अल्लाह ताला से डायरेक्ट अब मुखातिब हो रहा हूँ, और उसमें आप अपनी ज़बान में दुआ मांगे। आप ऑब्वियसली जो रिकमेंडेड दुआज हैं, इब्न अब्बास से किसी ने पूछा कि इसके अलावा कौन सी दुआएं की जाए, उन्होंने कहा जो कॉम्प्रिहेंसिव और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआएं आप वो मांगे, आप अपने दिल से भी दुआएं मांगे हर किस्म की, और वो जो कनेक्शन जो है ना, लॉस्ट कनेक्शन है, बिकॉज दिस इज द टाइम। ये देखें ना, हम अल्लाह ताला वैसे ही हमें पता है कि लास्ट थर्ड ऑफ नाइट तो वैसे ही ब्लेस्ड नाइट है, मतलब रमजान के अलावा भी, फिर देन रमजान की रातें, रमजान की रातों में भी लास्ट थर्ड पार्ट, इससे ज्यादा ना पूरे साल में कोई बड़ा मौका नहीं है कि आप कनेक्शन बिल्ड करें। अगर हम इस दफा भी कनेक्शन नहीं बिल्ड कर सके फिर फेल है और साल में कभी और टाइम पे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आपको। तो अगर मैं बताऊं ना आपको क्या करें, आप तरावी पढ़ के थोड़ा सा फ्रूट चाट खा लें, जो भी है, फ्रेश अप हो जाए, दोबारा नहा लें, ठीक है। अब आप आए, कोई कमरा चूज कर लें जो कि जहाँ कोई ना आ सके, पर्दे बंद कर लें, नो वन कैन सी यू, डिम लाइट्स ऑन कर लें, या अपने पर एक लैंप रख लें, या कोई एक लाइट ऑन कर लें जो आपके ऊपर है, मुसल्ला बिछाएं, कुरान खोलें और अपने साथ कुरान टेबल पे रख लें, अल्लाह अकबर करें, सूरह फातिहा पढ़ें और कुरान उठा लें, और कुरान हो तर्जुमे वाला, छोटा कुरान, अहसनुल बयान मुख्तलिफ मिलते हैं, वो हो, उस कुरान को पढ़ें, जहां से आपको समझ ना आए तर्जुमे पे नजर मार लें, स्लो पढ़ें, स्लो पढ़ें, हर आयत पे ना रुक के